الحمدللہ وکفى سلام علی عباده الذین اصطفى وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادۃ التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، ہم لوگ سبھی مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مسجد کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن مسجد میں آنے کے باوجود بھی ارادتاً غیر ارادتاً غیر محسوس طور پر ہم سے 3 قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ مسجد جو نماز وغیرہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، بسا اوقات ہم سوچیں تو ہمارے لیے نماز تو ہو ہی جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ہم دوسرے گناہ بھی لے کر گھر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں وضو کی۔ وضو چاہے گھر پر ہو یا مسجد میں ہو، ہم وضو کرتے وقت پانی کے استعمال میں اسراف کرتے ہیں، ضرورت سے زائد پانی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، پانی اپنا ہو یا مسجد کا ہو، لیکن اسراف جائز نہیں ہے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتغطى فقال ما هذا السرف؟ فقال في الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار، رواه ابن ماجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزرے، کہا کہ یہ اسراف کیوں ہے بھائی پانی استعمال کرنے میں؟ تو نبی اکرم حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول، پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے، وضو کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، چاہے تم بہنے والی نہر کے کنارے کیوں نہ ہو۔ بھئی نہر کا پانی بہہ گیا، لیکن وہ بہہ رہا ہے، اس میں بھی اگر ضرورت سے زائد پانی استعمال کرو گے تو یہ اسراف ہے۔ ہم لوگ جو واش بیسن کے اوپر یا یہ کہ وضو خانے میں نل کھول کر جو وضو کرتے ہیں، تو اس میں ہم سے کتنا اسراف ہو رہا ہے وہ دیکھیے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ اسراف ہے۔ ایک تو یہ بعض مرتبہ دھوتے ہوئے 4 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے، 5 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے ایک بار۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم واش بیسن کے اوپر یا نل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں تو بھائی اعضاء کو دھونا ہے، کہیں وہ نہر یا پانی بہانا نہیں ہے، ہم ٹوٹی کھلی رکھتے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے۔ آپ انداز لگائیے کہ جتنا پانی ہم وضو میں استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ پانی تو نیچے گر رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی اس کی طرف بھی نظر گئی، کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی لو، ایک ہاتھ میں وہ نل کا کیا ہے، نل کی گردن دباؤ، پانی لے کر نل بند کر دو، پھر دونوں پانی سے مدد کرو، دونوں ہاتھ سے
مدد لے کر کیا پورا منہ دھو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ایسا کھولو، یہ اس کا علاج ہے۔ اب اگر آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح پانی بہہ رہا ہے تو اسراف کا گناہ، اور اگر مسجد میں ہم وضو کر رہے ہیں تو ایک تو یہ گھر میں تو اپنی ملکت کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہو، وہ اسراف ہے۔ مسجد میں کر رہے ہیں تو ایک تو اسراف کر رہے ہیں اور وقف کے پانی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور وقف کا غلط استعمال درست نہیں۔ اس لیے عزیزو دوستو اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سے دیکھیے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو حضرت عثمان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے دھونے کے ساتھ ساتھ وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے آنکھوں سے کیے ہوں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، جہاں کہیں ایسی عبادات سے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ ہوتے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبائر یعنی کبیرہ گناہ جو حقوق اللہ میں سے ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، اور وہ کبیرہ گناہ جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے تو اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں، حقوق اللہ ہو تو 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فی الحال گناہ سے رک جائیں، دوسرا یہ کہ مستقبل میں نہ کرنے کا ارادہ کریں، اور تیسرا یہ کہ جو گناہ کر چکا ہے اس کے اوپر پشیمان اور ندامت۔ یہ تو حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں سے۔ اور اگر حقوق العباد میں سے ہیں تو جس کا حق ہے، اگر مالی حق ہے یا جانی حق ہے، اس کو ادا کر دیں، اور اگر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مہلت لے لیں۔ اگر غیبت کی ہے تو کہہ دے بھائی کہ بھائی ہم سے آپ کی غیبت ہوئی ہے، معاف کر۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اگر سامنے والا، خطرہ یہ ہے کہ بہت بڑا آدمی ہے، اگر اس کے سامنے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کی غیبت کی ہے تو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، تو پھر اس کے لیے دعائیں کریں۔ دوسری تو وہ تمام گناہ، اسی طریقے سے آگے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطْشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو ہاتھ سے چھوئے تھے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور اگر جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو گناہ اس سے پیر کے چل کر کیے تھے، اور حتیٰ کہ آدمی سارے صغائر سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وضو جو ہمارے لیے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ تھا، اس کے کرنے کے لیے ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ اسراف اور غلط پانی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے عزیزو بڑی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں یا گھر میں وضو کرتے ہیں، اور خاص طور پر بعض مرتبہ ماں بہنیں باتیں ہو رہی ہے، باتیں کرتے کرتے وضو کر رہی ہے اور وہ نل چالو ہے، برتن دھو رہے ہیں اور ایک برتن کو مانج رہے ہیں تو مانجنے کے درمیان نل کی پانی کا نل چالو ہے، یہ اسراف ہے۔ اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم مسجد میں آتے ہیں
مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد بنائی گئی ہے عبادات کے لیے، مسجدیں بنائی گئی ہے اللہ کے ذکر اور تلاوت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اب مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگ ٹولی بنا کر دو دو چار چار کی مجمع بنا کے باتیں کر رہے ہیں دنیا کی۔ اب دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کئی قسم کی باتیں، بعض مرتبہ تو ایسے کہ گناہ بے لذت ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، تب بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی سیاسی واقعہ ہو رہا ہے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، کوئی گاؤں میں واقعہ ہو رہا ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر، جو مسجد اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی، جو مسجد اللہ کے ذکر کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے اور عبادات کے لیے بنائی گئی، اس مسجدوں کے اندر بیٹھے بیٹھے غیبتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر، اس کا گناہ بہت بڑا ہے بھائی، اس میں غیبت ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے آج فجر کی نماز لمبی کیوں پڑھائی، اس کے اوپر عبادت یہ ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند، اور واقعتاً جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقتاً ہو تب تو غیبت ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی کا عیب بیان کیا کسی کے سامنے، تو وہ عیب واقعتاً اس کے اندر یا وہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تب تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر واقعتاً کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتان۔ اب یہ باتیں مسجدوں کے اندر بعض مرتبہ ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے عزیز و دوست، ورنہ ہم ان مسجدوں کے اندر آئے ہیں۔ ایک مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ہے 3 کروڑ 32 لاکھ سے کچھ اوپر ملتا ہے، یا 35 لاکھ ہے سب، اس سے زائد اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بھائی جیسے وہاں مسجد میں جا کر ثواب ملتا ہے، ایسے مسجد میں آ کر اگر ایسے گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ لوگ حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، اور باتیں ہو رہی ایران قرآن کی۔ جمعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اور وہاں جا کر ایران قرآن کی یا ایسی غیبت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا عزیز و دوست، تو یہ گناہ ہمارے اندر بہت پائے جا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آنے کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے آداب ہیں اس کی رعایت نہیں۔ مسجد میں بعض مرتبہ کبھی کوئی ضروری بات ہوتی ہے، چاہے دنیاوی بات، تو ہر ایک کو تو کرنے کی نہیں ہوتی، جس سے متعلق ہے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو باہر بلا کر بات کر لیں۔ لیکن بعض مرتبہ کوئی آدمی معذور ہے، نہیں آ سکتا، تو اس انداز سے بات کرے اس سے کہ دوسرے کو خلل نہ ہو۔ مسجد میں جو عبادات میں مشغول ہیں، نماز میں، تلاوت میں مشغول ہیں، بعض مرتبہ ایک آدمی قریب میں آ کر زور زور سے باتیں کرتا ہے، دوسرا آدمی تلاوت یا نماز پڑھتا ہے، اس کی پوری توجہ اس طرف بٹ جاتی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے درمیان میں ایک حائل بن گئے، اس لیے اس کے لیے اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں باتیں بالکل نہیں۔ تیسری جو ہم سے مسجدوں میں آنے کے بعد ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ یہ کہ بھئی اپنی اولاد سے ہر ایک کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی میرے بعد نمازی بنے۔ لیکن ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جن کی ابھی پیشاب پاخانے کی تمیز نہیں ہے، جو 4-5 سال کے ہیں، ان کے والدین کو کہا جاتا ہے تو وہ لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، امام یا مؤذن کو گالیاں بولتے ہیں،
یہ مسجدوں کو ویران کرنا ہے عزیزو، یہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اس لیے ایسے بچوں کو ہرگز مسجد میں نہ لایا جائے۔ دوسری قسم کے جو بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے، 7 سے 10 سال تک تقریباً ہے، حدیث میں آتا ہے مروا اولادکم، تم اپنے اولاد کو حکم دو نماز کا جبکہ وہ 7 سال کے ہو، اور اپنی اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر مارو جبکہ 10 سال کے ہو جائے، اس لیے کہ ہر عبادت پہلے عادت بنتی، پہلے ریا ہوتی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کوئی بھی عبادت پہلے ریاکاری ہوتی ہے۔ دیکھو بچہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر کرتا ہے، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہی عادت بن جاتی ہے، تو 7 سے 10 سال تک، 10 سے 15 سال تک اس کی عادت بنانا، اور وہیں جب جیسے جیسے تعلیم آئے گی وہی عبادت بن جائے گی۔ تو اگر ایسے بچے ہیں ان کو گھر پر عادت ڈالو، اگر مسجد میں بیٹھنے کے وہ آداب سے واقف ہیں، مسجد میں خاموش رہتے ہیں، تو ان کو لانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ بچے بھی جو نماز پڑھیں گے، میں کھل کر بات کروں گا، تو ان کی نماز بھی کیا ہے؟ نفل نماز ہے، تو ان کو مسجد میں آنے دیا جائے۔ اور 10-11 سال کے جو بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، ان کو مسجد میں عادت ڈالی جائے۔ اچھا، ہم اپنے بچوں سے ان باتوں کا، بچے مثلاً ایک بچوں کی صف بنا دی ہے کہ 4تھی صف یا 5ویں صف بنا دی، ہم سے غیر محسوس طور پر ایسے لوگ جو مسجدوں میں بعد میں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم اپنی صف بنا دیں، سب پوری ہو جائیں، وہ 4تھی صف میں بچے ہیں ان کے پیچھے کھڑے رہیں۔ کیوں؟ بچے یہاں آ گئے ہیں، ان کی بھی نفل نمازیں ہیں، وہ نفل نماز کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ ان کو پیچھے کرتے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے آپ جلدی آئیے مسجد میں، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، ان کے لیے پہلے سے صف کی مقدار کہ بھئی 4تھی صف، 5ویں صف یا بالکل اخیر میں کھڑے رہیں، لیکن جو بعد میں آتے ہیں وہ ان کو نہ ہٹائیں کبھی بھی۔ اچھا، بچے اگر ایسے ہیں کہ جو ایک ساتھ کھڑے رہیں گے، شور کریں گے، تو ان کو صفوں کے کنارے کے اوپر رکھنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں بالکل پیچھے ہی رکھ کے جائے۔ ان کو بھی بچوں کو بھی کیا ہے؟ نماز کی تعلیم دینا ہے۔ بہرحال تو بہت چھوٹے بچے مسجد میں نہ آئیں، جو 7 سال سے پہلے کے ہیں بالکل نہ لایا جائے، اور 7 سال سے بڑے ہیں تو ان کو اپنے گھروں کے اندر تعلیم دی جائے۔ لیکن اگر مسجد سے آداب سے واقف ہیں اور ادب سے رہتے ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ یہی تو ہمارا مستقبل ہے، یہی تو مستقبل کے مصلی ہیں۔ ان کو اگر روک دیا جائے گا، اور اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ بچے پہلے دن ابا جیسے ان کی تربیت نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو شور کبھی نہ کبھی تو ہوگا ہی ان سے۔ تو اس کو حضرات مصلی کو چاہیے کہ ان بچوں کی بھی کیا تربیت کریں، ان کو خاموشی سے کہیں، ایسا نہیں یا عمومی بات کریں کہ بھئی بچوں کو اس طرح رہنا چاہیے، لیکن کسی مخصوص بچے کو اس انداز سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تربیت، آداب تربیت کے خلاف ہے۔ کسی کا بچہ اگر مسجد میں آ کر بہت شور کرتا ہے تو اس کے والدین کو کہا جائے، یا بچہ 7 سال سے چھوٹا ہے تو حضرات ٹرسٹی حضرات ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، وہ ان کو روک سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہاتھا پائی کے لیے یا زبان دشنام درازی یا زبان درازی کی کوشش نہ کی جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو 3 قسم کے گناہ غیر محسوس طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ مسجد میں باتیں کرنا، اسی کے اوپر یہ بات چل رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے کل قیامت کے دن بہت عبرتناک حدیث ہے، ایک جانور نکلے گا جس کو حریش کہا جائے گا، اس کی گردن آسمانوں کو چھوتی ہوگی
اور اس کے پیر نیچے زمین پر ہوگا، اور وہ کہے گا، اعلان کرے گا کہ آج 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں مجھے حکم دیا جائے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اَيْنَ الَّذِينَ تَارِكُوا الصَّلَاةَ، جو نمازوں کو چھوڑنے والے تھے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو آج پکڑو۔ اَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ، کہاں ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تھے؟ آج ہماری کیا ہے، نماز کی کتنی کوتاہی ہو رہی ہے کہ جو لوگ عشاء کی نماز میں ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں ہوتے ہیں یا نہیں؟ عامتاً اتنے لوگ نہیں ہوتے، ہماری پوری مسجد عشاء کی نماز میں بھر جاتی ہے، فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 20% لوگ بھی نہیں ہوتے بعض مرتبہ۔ یہ زکوٰۃ نماز کو چھوڑنے والے ہوتے، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے ہوئے مال دے رہے ہیں لیکن کوئی حساب ہی نہیں، زکوٰۃ مین وعن دے دینی چاہیے۔ پھر کہیں گے اَيْنَ الَّذِينَ شَرِبُوا الْخَمْرَ، کہاں ہے وہ لوگ جو شراب پی رہے تھے؟ اور وہ ایسے لوگوں کو وہ جانور اتنا بڑا ہوگا، پکڑ پکڑ کر اپنے منہ کے اندر رکھ دے گا، پکڑ پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ دے گا۔ پھر چوتھی قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ اَيْنَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، کہاں ہیں وہ لوگ جو سود کھا رہے تھے؟ دیکھیں، سود خواری بہت بری چیز ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ سود کھانے والے ہیں، ہم ہر ایک کو نہیں کہتے، لیکن سمجھتے ہیں میرا مال بڑھتا ہے، میرا مال بڑھتا ہے۔ مال بڑھنے والا نہیں ہے، سود کھانے والے کا مال 40 سال میں ہلاک ہو جائے گا۔ وہ ملک جو سود کی بنیاد پر اٹھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور سود کے حدیث میں آتے 70 گناہ ہیں، 70 درکات۔ سب سے کم تر گناہ یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، معمولی گناہ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو سود خوار ہیں ان کے بارے میں حدیث کہتی ہے، ارے قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایسے آدمی کے لیے اعلان جنگ ہے۔ کون طاقت رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کی؟ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اور 5ویں قسم کے جو لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ 5ویں وہ لوگ کہا جائے گا اَيْنَ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْمَسْجِدِ، کون ہے جو مسجدوں میں باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے، ایک تو وہ جانور اپنے منہ کے اندر لے لے گا اور پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، جہنم میں جا کر ڈال دے گا۔ جیسے JCB ہوتا ہے نا، ادھر سے لے کر ٹریکٹر میں کچرا ڈالتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ تو اپنے منہ میں رکھ کر کیا جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ 3 قسم کے گناہ ہم سے غیر محسوس طور پر ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی کا غلط اسراف، دوسرا مسجدوں میں باتیں، اور تیسرے یہ ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ان کی محبت میں مسجد میں لا کر مسجدوں کی بھی حرمتی کرواتے ہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، ایسے بچوں کو نہ لایا جائے اور ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔